اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ جن کا لقب ذوالبجادین ہے، یہ قبیلہ مزنیہ کے ایک فرد تھے۔ بچپن میں ان کا والد فوت ہو گیا اور انہوں نے کوئی ترکہ نہ چھوڑا، چنانچہ ان کے چچا نے ان کی کفالت کی، یہاں تک کہ یہ خوشحال ہو گئے اور بہت ساری اونٹوں، بکریوں اور غلاموں کے مالک بن گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو حضرت عبداللہ جن کا لقب ذوالبجادین ہے، ان کے دل کے اندر اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا ہوا، لیکن اپنے چچا کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے اس شوق کی تکمیل نہ کر سکے۔ اسی کشمکش میں کئی سال گزر گئے، بڑی بڑی جنگیں اپنی انجام کو پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب واپس مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یہ اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا، چچا جان، میں نے آپ کا بہت انتظار کیا کہ آپ کب اسلام قبول کریں گے اور میں بھی آپ ہی کے ساتھ دولت ایمان حاصل کر لوں گا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں، آپ مجھے اسلام قبول کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ چنانچہ جب آپ کے چچا کو پتہ چلا تو اس نے انتہائی غصہ کیا اور کہا کہ تمہاری یہ جرت، اور کہا کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو جتنی چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں اور میری وجہ سے تمہیں ملی ہیں وہ سب میں تم سے چھین لوں گا، یہاں تک کہ وہ کپڑے اور جو جوتے تو نے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتار لوں گا۔ یہ دھمکی سننے کے بعد حضرت عبداللہ جن کا لقب ذوالبجادین ہے، انہوں نے کہا میں تو ضرور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤں گا۔ چنانچہ وہ تمام چیزیں حضرت عبداللہ جن کا لقب ذوالبجادین ہے، انہوں نے سب چیزیں اپنے چچا کو واپس کر دی، یہاں تک کہ اپنے تن کے کپڑے بھی واپس کر دیے اور اپنی والدہ سے ایک چادر لی اور اسے زیب تن کر کے آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ فجر کی نماز ادا فرمانے کے بعد آپ نمازیوں کی طرف آپ غور فرماتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے بعد الصلاۃ آپ نے نمازیوں پر غور کیا تو آپ کو مسجد کے ایک کونے میں حضرت عبداللہ ذوالبجادین آپ نظر آئے۔ محترم خواتین و حضرات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ اجنبی ہے، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا، میرا نام عبدالاعضا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت عبداللہ ذوالبجادین۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہارا لقب ذوالبجادین ہے، یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبدالاعضا کی بجائے عبداللہ رکھا اور لقب ذوالبجادین آپ نے مرحمت فرمایا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس رہنے کی اجازت عطا فرمائی اور صفا کے درویشوں میں یہ شامل ہو گئے۔ آپ نے جلد ہی بہت سارا قرآن حکیم یاد فرما لیا اور آپ بلند آواز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعرابی بلند آواز سے قرآن کریم پڑھتا ہے، یہاں تک کہ دوسرے لوگ قرات نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اس کو کچھ نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف روانہ ہونے لگے تو یہ اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کے یوں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سامنے بیری کا درخت ہے، اس کا چھلکا اتار کر لاؤ۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چھلکا ان کے بازو پر باندھ دیا اور دعا فرمائی، یا اللہ میں نے تمام کفار پر اس کا خون حرام کر دیا ہے۔ یہ سن کر
وہ تڑپ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس مقصد کے لیے تو دعا کی درخواست نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی نیت سے نکلو اور دوران سفر تمہیں بخار آ جائے اور تم فوت ہو جاؤ تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مجاہدین اسلام کا یہ لشکر جب تبوک پہنچا کئی دن گزر گئے تو انہیں بخار آنے لگا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے اور آپ کی روح کف سری سے پرواز کر گئی۔ چنانچہ حضرت بلال بن حارث المزنی فرماتے ہیں میں ذوالبجادین کی تجہیز و تکفین کے وقت حاضر تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشنی کے لیے ایک مشعل اٹھا رکھی تھی اور کھڑے تھے۔ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ میں نے دیکھا حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی نعش مبارک کو حضور کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لحد میں ان کو دائیں پہلو پر لٹا دیا، پھر اپنے رب کریم سے التجا کی اے اللہ میں آج کی شام تک تیرے بندے سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ایمان افروز منظر دیکھا، یہ کرم نوازی دیکھی تو پکار اٹھے کاش اس لحد میں میں دفن ہوتا۔ محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک پہلو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔